ماذا یستقبل وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ ہم نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ ایک مہینے دی ہتھکڑیاں بن لئیے تو اللہ کا نبی کہتا ہے ایک ہر روزے کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا محل بنائے گا کہ یہ پوری دنیا اگر اس محل میں رکھی جائے تو ایسا نظر آئے گا جیسے پوری دنیا پہ ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ ایک عمل ایسا ہے جس کا اجر اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فعمل یعلم ثواب عاملہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کیا دینے والا ہے۔ جی کو کیا ہے کہ وہ روزہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے۔ روزہ یہ بھی اس امت کو نہیں ملا، شروع سے آ رہا ہے، اور میرے نبی نے کیا خوبصورت انداز میں رمضان کا تعارف کرایا۔ اب ممبر پہ کھڑے ہوئے ماذا یستقبل وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ سبحان اللہ، تم کس کے سامنے جا رہے ہو؟ کسی عمل کے لیے یہ انداز نہیں ہے۔ تو صحابہ میں ہلچل مچ گئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تم کس کے آگے جا رہے ہو؟ پھر تیسری دفعہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کسی عمل کے لیے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا میرے نبی نے۔ کون آ رہا، کس کے سامنے جا رہے ہو؟ تو جب 3 دفعہ آپ نے کہا تو حضرت عمر کھڑے ہو، وحی نزل، یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے؟ اللہ نہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا اعدو حضر، کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ ہم نے کہا اللہ نہیں۔ تو پھر کیا ہوا ہے؟ ہم نے کہا جاء رمضان، رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اس میں بخشش فرما دیتا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ تو چند دنوں کے بعد رمضان آ رہا ہے، جس کو اللہ کے نبی نے ایسا پیش پریزنٹیشن ایسی ہے، نہ نماز کے لیے ہے، نہ زکوٰۃ کے لیے ہے، نہ حج کے لیے ہے، نہ ذکر کے لیے، نہ تلاوت، کسی عمل کے لیے یہ پریزنٹیشن نہیں ہے جو میرے نبی نے روزے کے لیے دی ہے۔ ماں وہ کون آ رہا، سبحان اللہ، اور تم کس کے سامنے جائے؟ جیسے روزے کو نا ایک وجود عطا فرما دی کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، نماز بھی تو اللہ کے لیے، یہ جمعہ میں پڑھ رہا ہوں تم سن رہے ہو اللہ کے لیے، لیکن میرے اللہ نے کہا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، میں اس کا اجر خاص طور پر الگ سے دوں گا۔ یہ الصوم لی کیوں کہا ہے؟ اب میں ممبر تے بیٹھا ہوں، تسی سارے ویکھ رہے ہو، سارا تسی مجمع ایک دوسرے نو ویکھ رہے ہو۔ روزہ تو ایسا اندر کی چیز ہے، بیوی کو بھی نہیں پتا چل سکتا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، اتنا چھپا ہوا عمل ہے۔ تو اللہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ کسی کو بھی پتا نہیں، اور یہ اندر کمرے میں بیٹھا ہوا نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک، اب تو ٹھنڈا ہو گیا رمضان، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، تو یہ پھر کیوں نہیں کھا رہا، کیوں نہیں پی رہا؟ تو کہتا ہے ہاں یہ میرے لیے، یہ میرے لیے۔ اور اس لفظ کا ایک روایت جو ہے مانا اجزا بھی، روزہ سارے اعمال کی جنت، اور روزے کے بدلے میں تمہیں اللہ ملے گا۔ کون ملے گا؟ اللہ۔ ہارون رشید کی باندھی تھی، اس کا نام تھا خالصہ، ذرا ساملی تھی، تو وہ اسے بڑا پیار کرتا تھا، باقی سارے حیران ہوتے تھے، کالی جی نال عشق پائی پھردا، 3000 باندیاں تے وچوں خالصہ تے قربان۔ تو ایک دن وہ کھڑی تھی دربار میں، تو ہارون نے کہا جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اس کی، تو سارے دوڑے مختلف چیزوں کی طرف، تو خالصہ کھڑی رہی،
تو ہارون نے کہا تو کیوں کھڑی ہے؟ کہا پہلے میں گارنٹی چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی میری ہوگی؟ کہاں تیری ہوگی؟ تو اس نے آگے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، یہ تو سارے پاگل ہیں، تو مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ تو نے کہا دیکھا میں اس لیے اس سے عشق کرتا ہوں، تو اللہ مل جائے تو اور کیا مل۔ ایک حدیث یاد آئے، ابن آدم اطلبنی تجد، او میرا بندہ تو دنیا کی طلب میں جاتا ہے نا، کبھی دوں گا کبھی نہیں دوں گا، لیکن اگر میری طلب میں آئے گا میں وعدہ کرتا ہوں میں تجھ سے مل جاؤں گا، تجدنی میں مل جاؤں گا، فإن وجدتنی اگر تو نے مجھے پایا، وجدت کل شیء تو نے سب کچھ پا لیا، وإن فتنی فاتک کل شیء اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا، انا خیر لک من کل شیء تو کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ اور بہتر اور پیارا ہے؟ کوئی مجھ سے بھی اعلیٰ؟ جنت کا کی سب سے بڑی نعمتیں کھانا پینا ہو رہے محل یہ نہیں ہے، جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اللہ ساری نعمتیں دے دے گا، پوچھے گا میرے وعدے پورے ہو گئے؟ کہیں گے جی اللہ پورے ہو گئے۔ کہ ایک وعدہ باقی ہے؟ کہیں گے اللہ نے کوئی وعدہ باقی نہیں، سب پورے، جنت مل گئی، دوزخ سے بچ گئے، پل صراط سے گزر گئے، گناہ معاف ہو گئے، زندگی مل گئی، کچھ کی رہ گیا؟ کہ نہیں ایک وعدہ باقی۔ پھر وہ کہیں گے کیا یا اللہ؟ تو پھر اللہ یہ نہیں کہیں گے کہ اب میں کیا کرنے والا ہوں، اللہ کہیں گے رضوان، جنت کا جنرل مینیجر رضوان، ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زفاری، رضوان پردے ہٹا دے، آج میرے بندے میرا دیدار کریں، آج میرے بندے میرا، وَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ عَنْ رَبِّهِمْ وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ۔ اللہ نے دوزخ کے عذاب کو بعد میں بتایا ہے اور اپنے دیدار سے محرومی کو پہلے بتایا ہے کہ دوزخ والوں کا بھی بڑا عذاب آگ نہیں ہے، دوزخ والوں کا بڑا عذاب ہے کہ میرے دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جنت کی بھی سب سے بڑی دولت اللہ کا دیدار ہے، اور اللہ کہلا تو روزہ رکھ میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب پردے ہٹیں گے اور اللہ سامنے آئے گا، تو امیر خسرو کا شعر ہے، از لذت دیدارش خسرو چ تمام گفتن سر دادن جان دادن نادیدہ رخ یارے۔ اے میرے رب تجھے دیکھا نہیں اور تیرے بندوں کی تاریخ بتاتی ہے، سولیوں پہ چڑھ گئے، آروں سے چر گئے، گردنیں اڑ گئی، گوٹیاں ان کی اتار لی گئی، آگ میں جلا دیے گئے، زمین میں دبا دیے گئے، راکھ بنا دیے گئے، اور ان کی کھالیں کھینچ لی گئی تیرے عشق میں، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا۔ بلے شاہ رحمت اللہ علیہ تیرے عشق میں بغیر دیکھے، کوئی محبوب کو دیکھے بغیر اتنا اونچا چلا جائے کہ گردنیں کٹانے کو تیار، اور کٹی گردنیں، ادھڑے بدن، کھینچی گئی کھالیں، جلائے گئے آگ میں، زندہ دبائے گئے زمین میں، ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، بوٹی بوٹی الگ ہوئی، اور وہ احد احد احد۔ تو کہتے ہیں یا اللہ تجھے دیکھے بغیر جب اتنا عشق تھا تو جب تجھے دیکھیں گے تو کیا قیامت ہو۔ تو آج وہ قیامت آ رہی ہے، ضرور پردے ہٹاؤ، میرے بندے مجھے دیکھیں، مجھ سے بات کر، اور اللہ پردے ہٹائے گا۔ سوائے میرے نبی کے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ عرش کے فرشتے، نہ آسمانوں کے فرشتے، کسی نے نہیں سوائے میرے نبی کے۔ اور آج سب کے لیے دروازہ کھلا، فرشتوں بھی دیکھ رہے ہیں، جنت بھی دیکھ رہی ہے، جنت کے ساری مخلوق دیکھ رہی ہے، اور سارے ایمان والے مرد عورتیں دیکھ رہے ہیں، اور میرا رب کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رحیم رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ رب سلام کرے، رب اپنی اوقات دیکھو کتنی بڑی ہے، اس کو ضائع نہ کرو، کتنا قیمتی ہے ایمان والا۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا اور اس کی بیڑی لگ گئی گدھی تے، تو اللہ اسے کہے گا سلام،
اور پھر میرے نبی نے فرمایا ایک ایک ایمان والے مرد عورت سے اللہ نام لے کر پوچھے گا کیا حال کیا حال. ایک 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 خیریت ہے, راضی خوش ہو, کوئی تکلیف تو نہیں. ایوب علیہ السلام نے 18 سال بیماری دیکھی, جب اللہ نے شفا دی تو کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے اس سے زیادہ اچھے تھے. توبہ توبہ, اس سے کیسے زیادہ اچھے تھے؟ کو کیڑے نہیں پڑ گئے ہمیں فضول گلن. نبی کو اللہ ایسا نہیں کرتا کہ اس کو دیکھ کے لوگ راحت کریں. دردیں بیماریاں, کہا ارے اللہ کے بندے, جب میں بیمار تھا نا تو دن میں ایک دفعہ عرشوں سے آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے. اللہ میرا حال پوچھتا تھا. اس میں جو لذت تھی وہ آج اب صحت میں کوئی نہیں. اور جب آپ زندہ ہمیشہ کے لیے جنت ہر دکھ سے آزاد ہو کر اپنے اللہ کو دیکھ, یہ آنکھیں نہیں ہوں گی. صرف ان آنکھوں سے نہیں, ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں. ہر سیل میں باڈی کا ہر عضو بننے کی صلاحیت, ایک سیل سے تو اللہ انسان بناتا ہے. تو 10 کھرب سیل سب آنکھیں بن جائیں گے, اور ان 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو 2 آنکھوں سے دیکھنے کا مزہ دنیا میں چکھتے ہیں. جب اللہ پورے جسم کو آنکھ بنا دے گا اور پھر یوں اللہ کو دیکھو گے تو کیا مزہ ہوگا. کوئی بیان کر سکتا ہے؟ کوئی اس کا تصور کر سکتا ہے؟ تو تھوڑا جی اپنے اوپر جبر کر لو. یہ اللہ تیرے نبی دا غلام بن کے مرنا ہے, جیونا ہے, اور کچھ نہیں چاہیے. تھوڑے دن دی گل, میں اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتار کے دنیا کو دیکھ چکا ہوں. یہ کچھ نہیں ہے, سراب ہے, ریت ہے. اے اللہ کو دیکھیں گے, پھر اللہ جب بات کرے گا تو صرف کان نہیں سنیں گے, پوری باڈی کے سیل کے اندر سننے کی طاقت ڈال دے گا. 10 کھرب کان, 10 کھرب آنکھیں, یہ تو اس جسم میں ہیں. وہاں جسم 120 فٹ ہوگا تو پھر تو کئی کھرب ہو جائیں گے سیل. وہ سارے سیل, ان 2 آنکھیں نہیں, پورا جسم آنکھیں, 2 کان نہیں, پورا جسم کان. اور جب میرا اللہ کو دیکھو گے تو لذت کو کہاں سے میں پیمانے میں ڈال کے تمہیں دوں, اور جب سنو گے تو اس کے مزے کو میں کہاں سے بیان کروں. یہاں ایک سریلی آواز آدمی کو ایسے ہلا دیتی. داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے, پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے. اور جب میرا اللہ بولے گا رمزی کیا حال ہے, کیا لذت ہوگی اس کی, کیا مزہ ہوگا اس کی. روزہ اتنا بڑا عمل ہے کہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا. انا اجزا بہی. بھائیو, روزے کا اہتمام صرف یہ نہیں کہ منہ بند کر کے بیٹھ جانا ہے, پورے جسم کو روزہ دینا ہے. آنکھ غلط نہ دیکھے, زبان غلط نہ بولے, ہاتھ غلط نہ پکڑے, پاؤں غلط نہ چلیں, دل غلط جذبے نہ رکھے, دماغ غلط نہ سوچے, بول چال میں لین دین میں جھوٹ نہ ہو, بے ایمانی نہ ہو, ملاوٹ نہ ہو, کھوٹ نہ ہو, رشوت نہ ہو. ساری چیزوں کو چھوڑنے کا نام روزہ ہے. صرف منہ بند کرنے کا نام روزہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا جو جھوٹ نہ چھوڑے, میری طرف بھوکا رہے, پیاسا رہے, میں نے روزے دی کوئی لوڑ نہیں. روزہ روزہ ہے. اگر من سان نفسہ فی شہر رمضان, جس نے روزہ رکھا کہ نفس کو لگام دے دی, جیسے میں نے ابھی بتایا, لم یشرب فیہ مسکرن, کوئی ناجائز حرام چیز, حرام لقمہ اندر نہیں گیا. لم یعمل فیہ خطیئتا, کوئی گناہ نہیں کیا. لم یقذف فیہ مؤمنا ببہتان, اور ایک گناہ کو ہائی لائٹ کیا, کسی مسلمان پہ جھوٹا الزام نہیں لگایا. ان خاص طور پہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں جھوٹے کیسوں کے ساتھ. ان کی پیروی کرنے والے بھی وکیل, ان سے رشوت لینے والے جج, یہ سارے ایک لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. تو جس نے نفس کی حفاظت کی, یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں, کوئی غلط لقمہ اندر نہیں گیا, کوئی گناہ نہیں کیا, وہ تو فوراً توبہ کی, کسی پہ الزام جھوٹا نہیں لگایا. اس کے بدلے اللہ اس کے لیے ایک گھر بنائے گا,
बना लहू कसरन, अल्लाह उसके लिए महल बनाएगा। कितना बड़ा होगा? 4 मरले, 10 कनाल, 5 कनाल, 100 कनाल, 200 एकड़, 1000 एकड़, 10,000 एकड़। दुनिया कुल्लहा वदअत फीही लकानत का मरबत अंजन फिद दुनिया। एक महीने दी हथकड़ियां बन लइए तो अल्लाह का नबी कहता है एक हर रोजे के बदले में अल्लाह इतना बड़ा महल बनाएगा कि ये पूरी दुनिया अगर उस महल में रखी जाए तो ऐसा नजर आएगा जैसे पूरी दुनिया पे एक बकरी खड़ी होती है। मैं तो पूरी दुनिया फिरा हूं, अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने फिराया। 7 बर्रे आज़म, 7वां रह गया बर्फ वाला, उद भी नियत की थी कदी लाई जावे सजदा देवना अजान कर देवनी। 6 बर्रे आज़म, 7वां भी बर्रे आज़म, उसके ऊपर एक बकरी खड़ी हो तो क्या नजर आएगी? मेरा नबी फरमाता है कि एक रोजे के पीछे ऐसा एक घर मिलेगा महल जिसमें ये 24,000 किलोमीटर एक बकरी की तरह, ये इतनी हकीर है, इतनी बेकीमत है। अगर इसकी कोई शान होती सबसे ज्यादा मेरे नबी को अल्लाह देता। 3 दिन का फाका है, मस्जिद में बैठे हैं, रंग जर्द है, काब इब्न अजर आते हैं, नजर पड़ती है, बे अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप कुर्बान या रसूल, मैं देख रहा हूं आपका रंग पीला पड़ रहा। तो आपने ऐसे उंगली पेट पर रखी, ऐसे कहा मा दाखल जौफी मा यदखुल जौफ ज़ात कबदन मुंदु खला। आज 3 दिन गुजर चुके हैं, तेरे नबी ने रोटी का एक लुकमा नहीं खाया। रोटी कितों खावी, बचनों कितों पाली। अल्लाह हुसैन, मेरा नबी हुसैन की कटी गर्दन आगे पेश कर देगा, इन कुल वतन तोड़ी औलाद, ये तो ज़बा हो गया हम मेरे दीन के पर। तुम झूठ ना छोड़ सके, मिलावट ना छोड़ सके, खोट ना छोड़ सके, रिश्वत ना छोड़ सके, क्या रब तुम हो या अल्लाह है? पहला तारुफ है रब्बिल आलमीन। का 3 दिन हो एक लुकमा अंदर जिसके लिए कायनात बनाई, इसको अर्शों तक पहुंचाकर अपना दीदार कराए। इज्जत के पैमाने ये नहीं है कि तुम्हारे इश्तिहार लग जाएं, इज्जत के पैमाने ये हैं कि तुमसे अल्लाह उसका रसूल राजी हो जाए, तुम जाओ तो तुम्हारा इस्तकबाल हो। मोहम्मद अली जना कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बहुत काम करते थे, मरने वाले थे। उनके सेक्रेटरी ने कहा सर आप इतना बीमार हैं, इतना काम क्यों करते हैं? कहने लगे देखो मिस्टर, मैं चाहता हूं जब मैं अल्लाह के सामने जाऊं ना तो मेरा अल्लाह मुझे कहे वेल डन मिस्टर जिना। वो तो अंग्रेजी बोलते थे ना, उर्दू तो उनको इतनी आती नहीं थी। जिना तुम बहुत अच्छा करके आए। मैं भी अल्लाह से कहता होता हूं जब से मैंने ये वाकया पढ़ा है कि अल्लाह जब मैं कहते अच्छा करके आए, उसको मंजिल बनाओ, उसको मंजिल बनाओ। ये सारा फरेब है जो तुम्हें नजर आ रहा है। रोजे का एहतमाम पूरे वजूद को पाक कर देता है। एक हदीस में आपने फरमाया, अल्लाह ने बाज़ अमाल की कीमतें बताई हैं। 1 रुपया खर्च करो तो वो 700 तक हो जाता है, और एक 10 गुना हो जाता है, एक बराबर सराबर होता है। फिर फरमाया एक अमल ऐसा है जिसका अजर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अमल यअलम सवाब आमिलिही इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं पता क्या देने वाला है। जी को क्या है? कब वो रोजा है। रोजा है, रोजे को रोजे के सारे आदाब के साथ, रात के क्याम के साथ। तरावी का लफ्ज नया है, ये पहली सदी दूसरी सदी का लफ्ज नहीं है। क्यामुल लैल, जिसमें अल्लाह ने कहा कि कुरान सुन, कुरान सुन, और साल में एक दफा कहता है पूरा कर लिया करो। चूंकि
رمضان میں نفل فرض ہو جاتا ہے، فرض 70 فرض ہو جاتا ہے، اور مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک قیام اللیل کا ٹائم ہے، اس میں جو بھی نفل پڑے گا اس کو ہر سجدے پہ 1500 نیکی اللہ لکھو ہے، 1500 ہے۔ اس کا استقبال کرو۔ تھوڑا جذباتی بھی ہو گیا، کیا کروں، ہر طرف جب اپنے نبی کا چمن اجڑا ہوا دیکھتا ہوں اور اجاڑنے والے کوئی اور نہیں ہے، اس کی امت ہی ہے، اسے اجاڑ۔ کوئی ہندو سکھ عیسائی کو اجاڑتے تو ہم کہتے ٹھیک ہے شہید ہو رہے ہیں، اجاڑنے والے اپنے، سب کے ہاتھوں میں خنجر ہیں اور میرے نبی کے سینے میں اتار رہے ہیں، نبی کے سینے، سب کے ہاتھوں میں تیر ہیں، میرے نبی کے جگر پہ مار رہے ہیں۔ کسی میں حوصلہ ہے قیامت کے دن کہے امتی امتی، اور میرا نبی اس وقت کہہ رہا یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ مقام محمود پیش کرے گا، آپ نے کہا میں بیٹھوں گا نہیں، میں ہاتھ رکھ دوں گا، چونکہ اللہ نے کہا بیٹھ تو میں ایسے ہاتھ رکھ دوں گا، میں نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، مجھے ڈر ہوگا کہ مقام محمود مجھے لے کے جنت میں چلے گا تو میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے گی، میں امت کو چھوڑ کے نہیں ساتھ میں۔ کوئی ہے ایسا تو کیوں نہیں اس کی غلامی میں فخر محسوس کرتے، کیوں نہیں اس کے روپ میں عزت محسوس کرتے، کیوں نہیں اس کی زندگی کو اپنا، کیا آڑ ہے، کیا رکاوٹ ہے؟ تھوڑے دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو کیا کیا کرے گی کھڑی دن کے دن۔ رمضان کا استقبال ہے، اور روزے داروں کے لیے ایک الگ دروازہ ہے جس سے ان کو جنت میں گزارا جائے گا، ریان، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ ریان ہوتا ہے پانی سے سیراب کرنا، چونکہ دنیا میں پیاس بھی برداشت کی، بھوک بھی پیاس برداشت کی۔ جب مجھے سر درد نہیں تھا میں نفلی روزے بہت رکھتا تھا، لیکن سر درد کی وجہ سے فرض بھی بڑی مشکل سے پورے ہوتے ہیں، تو میرے نبی نفل روزے سارا سال 13 14 15 پیر جمعرات اور شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ لگتا تھا کہ پورا مہینہ ہی رکھیں گے استقبال رمضان کے لیے۔ تو بھائی اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، اور اس میں ہم جس کے سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، اپنے روزے کو قیمتی بناؤ، چونکہ جو کسی سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ ماں باپ ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ کے ان کو منا لو، چونکہ والدین کے نافرمان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ شراب کا جو عادی ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا، اور جو دل میں کسی کے لیے نفرت رکھتا ہے اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ یہ 4 5 کام ہیں، ان سے توبہ کر کے ہم روزے کی تیاری کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ اپنے تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر دے۔ اللہ اقبال کی قبر ٹھنڈی کرے، کیا شاعر تھا، تو اوروں کے عیب دیکھتا پھرتا ہے، کبھی اپنا گریبان کھول کے اندر دیکھ لیا کر کے ایتھے کی یہ وسدے ہسے تے وسدے نسے تڑی جھوک دے آسے پاسے، سکو نفس پلیت پلیت کی تھا اساں ذات پلیت نہ ہاسے۔ تم سنو سمجھتا نہیں آیا ہونا، کیونکہ یہ ساری ٹپیکل طرح کی ہے، ایک خواجہ غلام فرید کا شعر ہے کہ ایسا نفس پلیت پلیت کی تھا۔ خلاصہ شعر کا یہ ہے، اس نفس پلیت نے ہمیں پلیت کر دیا، ویسے ہم پلیت تو نہیں تھے، اس نفس نے ہمیں ناپاک کر دیا۔ اللہ مجھے آپ کو اس کے شر سے